آج ہم بات کر رہے ہیں کتاب بقایا سیرت نبوی کی، جس میں ہم سیدہ آمنہ کے مدینہ سے واپسی پہ انتقال تک پہنچے تھے۔ سیدہ کا انتقال 47 قبل از ہجرت 577 عیسوی میں ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی در یتیم کی یتیمی کی تکمیل ہو گئی تھی، اور آپ کے والدین کی محبت سے آپ مکمل طور پر محروم ہو گئے تھے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو واپس مکہ لائیں اور حضرت عبد المطلب کی کفالت میں دے دیا۔ اس مختصر سفر کی یاد جو یاد دل رسول کریم میں ہمیشہ اس مختصر سفر کی یاد دل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیشہ تازہ رہی۔ وہ سیرت نگاروں کے نزدیک یہ تھی کہ آپ کو ہمیشہ یاد رہا کہ آپ کی والدہ قدید یعنی سوکھا گوشت تناول فرماتی تھیں۔ بھلا انہیں ہر روز تازہ گوشت کہاں سے مل سکتا تھا؟ 579 عیسوی اس سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق دادا سے جدا ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ سے بڑی محبت تھی، تبھی تو ان کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کر دیے تھے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اولاد کی اولاد سے انسان کو بہت پیار ہوتا ہے، مگر جس طرح حضرت عبداللہ سے پیار کا زمانہ بھی مختصر تھا، اسی طرح ان کے صاحبزادے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حضرت عبد المطلب کا والہانہ لگاؤ کا زمانہ بہت مختصر رہا، اور یہ پیار کی مدت بھی بڑی قلیل ثابت ہوئی۔ والدہ ماجہ کے داغ مفارقت دینے کے بعد شفیق دادا نے اپنی آغوش شفقت وا کر دی تھی، مگر دادا کی شفقت کا یہ زمانہ بڑا مختصر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شفیق دادا کے سایہ عاطفت میں صرف 2 سال رہ سکے۔ 579 عیسوی اور 44 قبل از ہجرت وہ سال تھا جب آپ کی عمر شریفہ صرف 8 سال ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے بعمر 82 سال وفات پائی۔ 8 برس کی عمر کے ایک بچے کے لیے اپنے شفیق دادا سے جدائی کا یہ غم نہ صرف حزن و ملال کا باعث تھا، بلکہ صبر آزما اور شکیب رہا۔ موت نے پیغمبر اعظم آخری سہارا کو بھی چھین لیا تھا، مگر کہتے ہیں اگر جوہر قابل ہو تو دکھ انسان کے قلب کو زندہ و بیدار کر دیتے ہیں۔ قدرت نے اس دکھ کا مداوع یہ کیا کہ آپ کو شفیق چچا کی آغوش تربیت میں دے دیا۔ بحوالہ پیغمبر اعظم آخر از ڈاکٹر نصیر احمد ناصر۔ حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت عبد الطالب جو آپ کے شفیق چچا تھے، ان کی آغوش میں تربیت میں آپ 31 قبل از نبوت 579 عیسوی میں آئے، اور یہ تربیت بچپن سے جوانی تک قائم رہی، اور آپ اس آغوش تربیت میں بچپن سے جوانی تک رہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ اس حصار نبوت تک رہے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر شریفہ 8ویں سال میں داخل ہوئی تو آپ کے شفیق دادا حضرت عبد المطلب نے وفات پائی، مقام حجون میں مدفون ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات واقعہ فیل کے 8 سال بعد ہوئی تھی۔ آپ چونکہ بنو ہاشم کے سب سے بلند مرتبہ سردار تھے، آپ کے دورانیہ حیات میں قریش کی دوسری شاخ بنو امیہ پر بنو ہاشم کی فضیلت مسلم تھی، مگر آپ کی وفات کے بعد جہاں پیغمبر
اعظم و آخر آپ کا سایہ عاطفت سے محروم ہوئے۔ وہیں حضرت علامہ شبلی جیسے مورخین نے لکھا ہے کہ خود بنو ہاشم کا رتبہ بھی، امتیاز بھی آپ کی وفات سے یکدم گھٹ گیا، اور قریش کی تاریخ میں یہ پہلا دن تھا جب دنیاوی امور و اقتدار پر بنو امیہ کے خاندان کو بنو ہاشم سے پر غلبہ حاصل ہوا۔ حضرت عبد المطلب کی مسند ریاست پر بنو امیہ کا ایک عقاب حرب بن امیہ متمکن ہوا۔ یہ بنو امیہ کا خود امیہ سے بھی زیادہ نامور سردار تھا۔ اب ریاست المکہ میں صرف سقایا یعنی حجاج کرام کو پانی پلانا بنو ہاشم کے فرزند حضرت عباس بن عبد المطلب کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ باقی تمام مناصب بنو امیہ کے پاس چلے گئے تھے۔ یاد رہے کہ حضرت عباس فرزندان عبد المطلب میں سب سے چھوٹے تھے، تاہم خود بنو ہاشم میں جو شخصیت میں سب سے نمایاں اور افضل تھی وہ حضرت ابو طالب کی ذات گرامی تھی۔ اسی عظیم شخصیت نے اگلے 40 سال تک حصار نبوت بن کر شمع رسالت کی حفاظت اور پشتبانی کی۔ یاد رہے کہ اس عظیم شخصیت کی وفات کے بعد آن حضرت کو مکہ کی سرزمین سے ہجرت کرنا پڑی تھی۔ اب مکہ کے ظالم اور سنگ دل سرداروں کو آپ کی ذات گرامی قدر کو اس قط کو نقصان پہنچانے سے روکنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ اپنی وفات سے پہلے حضرت عبد المطلب نے اپنے فرزند ابو طالب کو بلا کر فرمایا تھا، اے ابو طالب، اس بچے کو کار عظیم درپیش ہے، اس کی نگہبانی کیجیے تاکہ اسے کوئی مکروہ چیز نہ چھو سکے۔ خود حضرت عبد المطلب حضور کو جب بھی طواف کعبہ کراتے تو اپنے شانوں پر بٹھا کر، جس سے پتہ چلتا تھا کہ حضور بتوں کو برا جانتے تھے، اور آپ کو بتوں کے سامنے عبد المطلب بھی بتوں کو برا جانتے تھے، اور وہ آپ کو بتوں کے سامنے بھی بٹھا دیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت ابو طالب نے آپ کی تربیت کی۔ حضرت ابو طالب کو اپنے بھائی عبداللہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ حضرت ابو طالب کی معاشی حالت اگرچہ کچھ زیادہ بہتر نہ تھی، مگر وہ آپ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور آپ کو اپنی اولاد سے آپ کا خیال اپنی اولاد سے زیادہ رکھتے تھے۔ معاشی طور پر مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت ابو طالب کے اہل خانہ تنہا کھانا کھاتے تو کبھی سیر نہ ہوتے، مگر اس گھر میں آپ کی تشریف آوری کے بعد جب حضرت سے مل کر کھانا کھانے لگے تو تمام سیر ہو جانے لگے اور کھانا بھی رہ جانے لگا۔ خود ابو طالب کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی دودھ پیتے تو سب سے پہلے پیغمبر اول و آخر کو دودھ پیش فرماتے، خود اور باقی اہل خانہ آپ کے بعد دودھ پیتے تھے۔ مولانا جامی اپنی کتاب شواہد نبوت میں لکھتے ہیں کہ دودھ کی مقدار اگرچہ صرف اتنی ہوتی تھی کہ صرف ایک آدمی ہی پی سکتا، مگر آپ کے پینے کی برکت سے سب کے پینے کے بعد بھی دودھ بچ رہتا تو حضرت ابو طالب فرماتے، اے بیٹے، یہ سب تیری ہی برکتیں ہیں جن سے میرا گھر اب منور ہے۔ شواہد نبوت میں مولانا جامی لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب کے بچے سو کر اٹھتے تو ان سب کے بال بکھرے ہوتے تھے، مگر حضور بیدار ہوتے تو آپ کے گیسو عنبری بغیر کنگھی کے درست اور آراستہ ہوتے تھے۔ بغیر سرما ڈالے آپ کی چشمیں عالم بین سرمگیں ہوتی تھی، آپ کے چہرے پر تازگی ہوتی تھی۔ بحوالہ شواہد نبوت مولانا عبد الرحمن جامی، اور بحوالہ سیرت ابن شام۔ 582 عیسوی بحیرہ راہب سے ملاقات۔ مولانا جامی اور